جس نے بھجوائی ہے وہ عجیب طاقت کا مالک، اس لیے کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو خبر آپ کو سنائی جانے والی ہے وہ خبر اللہ نے بھجوائی کس کے ذریعے، اس خبر کو لانے والا کون ہے، امت تک اس خبر کو اللہ کے پاس سے لانے والے کون ہیں؟ لانے والے وہ ہیں جنہیں اور ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کیا عظمت ہوگی آپ کی اور کیا شان ہوگی آپ کی اور کیا مقام اور مرتبہ ہوگا آپ کا اللہ کے یہاں۔ صرف ایک واقعہ سنا کر کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت نبی بنا دیے گئے تھے جب دنیا کا تصور نہیں تھا، البتہ جب دنیا بنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو 40 کی عمر پر پہنچ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس سے پہلے آپ کا تعارف مکۃ المکرمہ کے اندر ایک نام سے ہوتا تھا، لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے۔ جب آپ کی زندگی بڑھنے لگی، سال گزرنے لگے، لوگوں نے آپ کے اندر صداقت دیکھی تو ایک نام اور جڑ گیا، الصادق۔ تو محمد بن عبداللہ بھی لوگ کہتے تھے اور الصادق کے نام سے بھی آپ کو جانا جانے لگا۔ پھر کچھ وقت گزرا، لوگوں نے آپ کے اندر امانت داری دیکھی تو ایک نام آپ کے ساتھ اور جڑا، الامین کا۔ آپ 3 ناموں سے جانے جانے لگے، محمد بن عبداللہ، الصادق، الامین۔ اگر مکے میں کسی کو آپ کا تعارف حاصل کرنا ہوتا تھا تو ان 3 ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک دوست تھے، نام تو ان کا عبداللہ ہے لیکن مشہور ابو بکر کے نام سے ہیں، یہ آپ کے دوست تھے۔ ابو بکر کو لوگ اسی نام سے دنیا کے اندر مکۃ المکرمہ میں جانتے تھے۔ یہ چونکہ تاجر تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ اور لگا، التاجر، ابو بکر التاجر۔ 2 ناموں سے ان کو جانا جاتا تھا، ابو بکر التاجر۔ جب یہ کہا جاتا تو ابو بکر مراد ہوتا۔